سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، داستان اسلام، قسط نمبر 25۔ آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپھیوں کی تعداد۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج ہم اس مبارک گھرانے کی دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سے انسانیت کو روشنی ملی، جہاں سے وفا، قربانی، محبت اور ایثار کے چراغ روشن ہوئے۔ آج ہم بات کریں گے اس خاندان کی جس میں ہمارے آقا، ہمارے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں محبت بھی تھی، آزمائش بھی، جہاں کچھ چہروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے محروم رہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا 10 تھے اور پھوپھیاں 6 تھیں، لیکن یہ صرف تعداد نہیں، یہ ایک داستان ہے، ایک ایسا قافلہ جس کے ہر فرد کا اپنا رنگ، اپنا انداز اور اپنی یاد ہے۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی وہ خاموش راتیں، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن میں ہیں، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، پھر ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، ایک معصوم بچہ جس کی آنکھوں میں تنہائی کے بادل تیر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں خاندان کے لوگ ہی سہارا بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو طالب تھے۔ وہ خود غریب تھے مگر اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی خود سے جدا نہ ہونے دیتے۔ رات کو اپنے بچوں سے زیادہ فکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے، کبھی بستر بدل دیتے کہ کہیں دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ اور پھر وہ منظر جب مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے معبودوں کو بورا کہتے ہیں۔ مگر ابو طالب نے اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس محبت بھرے لہجے میں بولے، بھتیجے، اگر تم چاہو تو میں ساری دنیا چھوڑ دوں مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک چچا کا اپنے محبوب بھتیجے سے عشق تھا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، شیر خدا، بہادری کی تصویر۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے تو غصے میں کمان اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری، اور پھر اعلان کر دیا، سن لو، آج سے حمزہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہے۔ اللہ اکبر! وہ دن تھا جب مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ جاگ اٹھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر رشتہ ایمان والا نہیں بنا۔ ابو لہب بھی چچا تھا، خون کا رشتہ تھا مگر دل دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا، تباہ ہو تمہارے لیے، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ سن کر آسمان بھی شاید رویا ہوگا۔ ایک چچا اپنے ہی بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا تھا۔ اور اگر پھوپھیوں کی بات کریں تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ وہ صرف پھوپھی نہیں تھیں، اسلام کی بہادر خاتون تھیں۔ غزوہ خندق میں جب خطرہ بڑھا تو انہوں نے اپنی ہمت سے دشمن کے جاسوس کو ختم کر دیا۔ سوچئے، یہ وہ خاندان تھا جس میں وفا بھی تھی اور آزمائش بھی۔ کچھ رشتے سایہ بن گئے، کچھ کانٹے بنے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں صبر کیا، محبت دی، معاف کیا اور انسانیت کو جینا سکھایا۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنے خاندانوں میں اختلاف دیکھتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یاد کریں۔ رشتے صرف خون سے نہیں، اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھ سہے، طعنے برداشت کیے مگر کبھی بد دعا نہ دی۔ یہی تو ان کی عظمت ہے۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ اپنے گھروں میں محبت، صبر اور رحم کو زندہ کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگلی قسط میں ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ کل ہم سنیں گے ان خوش نصیب لوگوں کی داستان جو راتوں کو جاگ کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرداری کیا کرتے تھے۔ کون تھے وہ عاشق؟ کیسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے؟ یہ سن کر آپ کے دل محبتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا۔